ملاحظہ فرمائیے سرائکی میں ترجمانی ستارے وانگو نبی دے صحابہ سبیت کر جدید اقتدا سوجلا کر جدید اقتدا سوجلا چپ ہوئے یا اللہ سوجلا اور آگے سنیے روپیہ بنج نبی دی غلامی اندر قبر وچ تھی سیاہ سوجلا چپ ہوئے یا اللہ سوجلا ایسے میرے ذوق میں آ رہا اصل میں نا میں شہزادے ماشاءاللہ ذوق والے ہیں تو میں ایسے میرے دل میں آ رہے ہیں دو شعر اللہ آپ کو لے کے جائے وہاں مواجہ شریف آپ درود و سلام پیش کر کے آئیں یار اور اللہ ہمیں بھی لے کے جائے تو شاعر کہتا ہے جو لوگ وہاں جاتے ہیں نا درود و سلام پیش کرتے ہیں اور تجدید ایمان استشفاء اس کے بعد واپس آتے ہیں اب یہ شاعر کا انداز ہے اب دیکھیے محبت کی بات ہے وہ کہتے ہیں ایسے لوگ کیا بن کے آتے ہیں مولانا صاحب جو وہاں سے ہو کے آتے ہیں وہ کیا بن کے آتے ہیں شاید بھائی میں آتا ہوں انشاءاللہ جلدی پڑھ کے سنیے گا کیا لکھتا ہے شاعر کہ کوئی منصور وقت نہیں ہے سنیے گا کہ کوئی منصور کوئی بن کے غزالے آئے کوئی منصور کوئی بن کے غزالے آئے کوئی کوئی بن کے غزالی آئے ان کے دربار سے ہو کر جو سوالی آئے ان کے دربار سے ہو کر جو سوالی آئے کوئی منصور کوئی بن کے غزالی آئے ان کے دربار سے ہو کر جو سوالی آئے ان کی رحمت کو ڈیرہ والوں وما ارسلناک الا رحمت للعالمین اب شعر ملاحظہ فرمائیے گا کہ ان کی رحمت کو تو یہ بات گوارا ہی نہیں ان کی رحمت کو تو یہ بات گوارا ہی نہیں کیا بات کہ ان کی چوکھٹ پہ کوئی جائے تو خالی آئے ان کی چوکھٹ پہ کوئی جائے تو خالی آئے ان کے دربار سے ہو کر
جو سوا. اب شعر سنیے گا کہ ہو میرے بس میں ہو تو میں دل میں بٹھا لوں ان کو. ڈیرہ والوں غور کیجئے گا. ہو میری بس میں تو میں دل میں بٹھا لوں ان کو. ہو میرے بس میں ہو میرے بس میں ہو میرے بس میں تو میں دل میں بٹھا لوں ان کو. جھوم کر جو میرے سرکار کی جالے آئے. جھوم کر جو میرے سرکار کی جالی آئے. ان کے دربار سے ہو کر جو سوالی آئے. ہمارے شاہد محمد بھائی نے سرائکی کی نعت اور شاہد بھائی نے پنجابی کی. جلدی سمیٹتے ہیں انشاءاللہ. آپ جا رہے ہیں اختتام کی طرف. سنیے گا شاہد بھائی نے کیا کہا کہ پیاریاں جہان تو مدینے دیاں گلیاں جتھے سونے آقا لایا پیراں دیاں تلیاں. اب یہ پیراں دی تلیاں آپ کہیں گے. آقا کے قدموں کا ذکر ہماری زبانوں پر ہماری زبان ہے سبحان اللہ معطر معمبر. پیراں دیاں تلیاں یہ آپ جھوم کے کہیں گے. پیاریاں جہان تو مدینے دیاں گلیاں جتھے سونے آقا لایا پیراں دیاں تلیاں پیراں دیاں تلیاں. پڑھ کے درود جیڑی منگی میں دعائے انج لگا نیڑے ہو کے سن لئی خدائے. پڑھ کے درود جیڑی منگی میں دعائے انج لگا نیڑے ہو کے سن لئی خدائے. پڑھیا درود تے مصیبتاں ٹلیاں جتھے سونے آقا لایا پیراں دیاں ذرا جھوم کے پڑھیں محبت سے. پیراں دیاں تلیاں پیراں دیاں تلیاں. رب دا حبیب جس شہر وچ رہندا اے رب اس شہر دیاں قسماں وکھاندا اے. رب دا حبیب جس شہر وچ رہندا اے رب اس شہر دیاں قسماں وکھاندا اے. ساڈے لئی او مٹی وی ساڈے لئی او مٹی وی سونے دیاں ڈلیاں. کیڑی مٹی جتھے سونے آقا لایا. پڑھیے پیراں دیاں تلیاں پیراں دیاں تلیاں. اور شعر بڑا پیارا آ گیا. حفاظت کیجئے گا بتلائیے گا. ہم تو بات کرتے ہیں محبت کی اور سچائی کے ساتھ. کیا باقی کیڑا رہ گیا جواب تے سوالے سونے روزے وچ ویکھو کیڑا کیڑا نالے. اللہ آپ کو لے جائے آپ دیکھیے گا جو دیکھ کے آئے ہیں وہ بتلائیے گا کہ باقی کیڑا رہ گیا
جواب تے سوالے سونے روزے بچ بیٹھو کیڑا کیڑا نالے بوبکر عمر ویکھو بوبکر عمر ویکھو کتھے تھاواں ملیاں جتھے سونے آقا لایا پیراں دیاں تلیاں پیراں دیاں تلیاں پیاریاں جہان تو مدینے دیاں گلیاں جتھے سونے آقا لایا پیراں دیاں تلیاں آپ کی ایک مان لیا دوسروں کی جلدی جلدی انشاءاللہ سنیے گا محبت سے ہمارے محمد بھائی کہ کرن دشمن بھی تعریفاں سمجھو سمپو اب میں نے اتنے طرز میں کہہ دیا آپ سچی مچی سو ہی نہ جانا یار اللہ کا نام لینا محبت سے کہا ہے اس لیے کہ تھوڑا سا آپ مسکرا لیں انشاءاللہ ابھی تو میں نے حافظ جواد کو کچھ سیرہ بھی پڑھنا ہے ایک دو شعر پڑھنا چاہیے نا کچھ نہ کچھ پڑھتے ہیں دماغ میں سوچ رہا ہوں تو بہرحال سنیے گا ہمارے آقا ہمارے مولا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنہیں اپنے تو اپنے تھے پرائے بھی مانتے تھے اور جناب کمتر مرحوم نے قلم اٹھایا اور کیا خوبصورت اشعار لکھے سنیے گا کہ کرن دشمن بھی تعریفاں کرن دشمن بھی تعریفاں لیاقت اے جئی ہوئے پیمبر مقتدی ہوئے پیمبر مقتدی ہوئے امامت اے جئی ہو کٹن راتا مسلح تے کٹن راتا مسلح تے کھڑو تی پیر سوچ ویندے نہ اتنا جاگ رب آکھے نہ اتنا جاگ رب آکھے عبادت اے جئی ہوئے کرن دشمن بھی تعریفاں لیاقت اے جئی ہوئے اور چولہے وچ بھاپ نہیں بلدی چولہے وچ بھاپ نہیں بلدی پرانا بوریا بستر ڈیرا والو چولہے وچ آگ نہیں بلدی یہ غربت بھی اختیاری تھی یاد رکھیے گا ورنہ ہمارے آقا ہمارے مولا جنہیں کہا گیا تھا کہ حکم فرمائیں تو احد کو بھی سونے کا بنا دیں لیکن آقا نے غربت کو اختیار کیا غریبوں سے محبت کی کہہ دینا سبحان اللہ اب سنیے گا کہ چولہے وچ بھاپ نہیں بلدی چولہے وچ بھاپ نہیں بلدی پرانا بوریا بستر گدا کر کھر بجن شایاں گدا کر کھر بجن شایاں سخاوت اے جئی ہوئے کرن دشمن بھی تعریفاں لیاقت اے جئی ہوئے اور صحابہ کے دیوانوں شیخین سے محبت رکھنے والوں شعروں کی قدر کیجئے گا سنیے گا کہ صحابہ تو جڑا اول صحابہ تو جڑا اول ریا اول ستا اول صدیقی بولے
سبحان اللہ صحابہ تو جڑا اول صحابہ تو جڑا اول ریا اول سوتا اول اٹھے سی نال اول دے اٹھے سی نال اول دے رفاقت جئی ہوئے. اور آگے سنیے گا کہ شہنشاہ کفر دے کمب دے شہنشاہ کفر دے کمب دے مگر پیوند کرتے تے اٹھاوے بوجھ خود سر تے اٹھاوے بوجھ خود سر تے عدالت جئی ہوئے. میرا والو ہماری ایک آنکھ صحابہ ہے تو دوسری آنکھ اہل بیت ہے. ہاں جی ہم دونوں سے محبت کرتے ہیں. ہمارے عزیز نے کہا تو 2 شعر پڑھ دیتا ہوں کہیں یہ اعتراض نہ اٹھ جائے صحابہ کی بات کی اہل بیت کی بات نہیں کی. نہیں ہم سب کو مانتے ہیں الحمدللہ. آئیے میں کس کا ذکر کرنے لگا ہوں سنیے گا. ہمارے عزیز ہمارے ساتھ مل کے پڑھیں گے تو مجھے اچھا لگے گا. کیا لکھتا ہے شاعر ہمارا دین و ایمان ہے جناب سیدہ زہرا. ہمارے آقا کی بیٹی بیٹیاں بہت پیاری لگتی ہیں رحمت ہوا کرتی ہیں. پھر میں کسی عام بیٹی کی بات نہیں کر رہا ڈیرہ والوں 2 جہانوں کے سردار کی بیٹی حسنین کریمین کی اماں ہماری بھی اماں خاتون جنت. آئیے مل کے خراج تحسین پیش کرتے ہیں. کوئی زبان خالی نہ رہے مل کے پڑھے ہمارا دین و ایمان ہے ہمارا دین و ایمان ہے جناب سیدہ زہرا علی بھی تجھ پہ نازاں ہے علی بھی تجھ پہ نازاں ہے جناب سیدہ زہرا. نبی کی پاک بیٹی کا نبی کی پاک بیٹی کا حیا ہم سب پہ واجب ہے. نبی کی پاک بیٹی کا حیا ہم سب پہ واجب ہے. نبی کی جان جانا ہے جناب سیدہ زہرا. اور شاہد بھائی یہ بات بھی بتلائیں گے ہم انشاءاللہ. کون سی بات؟ رقیہ زینب و کلثوم رقیہ زینب و کلثوم جس کی پاک بہنیں ہیں رقیہ زینب و کلثوم جس کی پاک بہنیں ہیں وہ ان سب میں نمایاں ہے جناب سیدہ زہرا. اہل بیت سے محبت کے دعوے ہیں محمد بھائی لیکن اہل بیت کا طرز زندگی بھی دیکھئے نا. آئیے سنیے گا. خدایا رات لمبی کر خدایا رات لمبی کر مجھے سجدے میرے ناغے
خدایا رات لمبی کر مجھے سجدے میں رہنا ہے، وہ جس کا ایک ہی ارمان ہے، جناب سیدہ زہرا، مل کے پڑھے ہمارا دین و ایمان ہے، جناب سیدہ زہرا ہوئی شہزاد بیٹی سے محبت ان کے صدقے سے، ہوئی شہزاد بیٹی سے محبت ان کے صدقے سے، ہر ایک بیٹی کی پہچان ہے، جناب سیدہ زہرا ہمارا دین و ایمان ہے، جناب سیدہ زہرا۔ ہر صحابی نبی کا دیوانہ، میں تو اصحاب کا ہوں پروانہ، پروانہ میں تو اصحاب کا، پروانے پڑے، میں تو اصحاب کا ہوں پروانہ، پروانہ میں تو اصحاب کا ہوں پروانہ، ذکر آئے گا جب صحابہ کا، ذکر آئے گا جب صحابہ کا، رضی اللہ کا بھیج نظرانہ، میں تو اصحاب کا ہوں پروانہ، پروانہ میں تو اصحاب کا ہوں پروانہ، پروانے پڑے، میں تو اصحاب کا ہوں پروانہ، پروانہ میں تو اصحاب کا ہوں پروانہ، تجھ کو صدیق عمر دکھاؤں میں، دکھائیں آپ کو انشاءاللہ، آئیے دیکھئے گا شاعر کیسے دکھلاتا ہے، سبحان اللہ، کہ تجھ کو صدیق عمر دکھاؤں میں، ان کے روضے پہ تو بھی آ جانا، میں تو اصحاب کا ہوں پروانہ، پروانہ میں تو اصحاب کا ہوں پروانہ، پروانہ میں تو اصحاب کا ہوں پروانہ، نعرہ حق یار لگ جائے، خلافت راشدہ، آپ جواب دیں، حق چار یار، نعرے تکبیر، خلافت راشدہ، خلافت راشدہ، سنیے گا کہ نعرہ حق چار یار لگ جائے، گر ہے سننی، گر ہے سننی، گر ہے سننی تو چھوڑ شرمانا، میں
میں تو اصحاب کا ہوں پروانہ پروانہ میں تو اصحاب کا ہوں پروانہ خود خدا کے ہی رہا ہے لا تحزن کہ خود خدا کے رہا ہے لا تحزن ان کا صدیق سے ہے یارانہ میں تو اصحاب کا ہوں پروانہ ایک ہمارے ساتھی نے کہہ دیا وہ پڑھ دیتے ہیں انشاءاللہ اس کے بعد ہم دعا کی طرف چلیں گے آپ حضرات نے بڑی محبت سے سنا اللہ پاک قبول فرمائے آخر میں تھوڑا سا جذبات دکھلا دیں تاکہ پتہ چلے کہ آپ زندہ ہیں زندہ تو ہیں لیکن میں چاہتا ہوں ذرا جذبات دکھلائیے اور مل کے میرے ساتھ پڑھیے گا دیوبند والے ابھی زندہ ہے اور زندہ رہیں گے جتنے پرو پہ گنڈے ہو جائیں زندہ رہیں گے انشاءاللہ دیوبند والے ابھی زندہ ہے دیوبند والے ابھی زندہ ہے اندھوں کو نظر کیا آئے گا اندھوں کو نظر کیا آئے گا سورج کی طرح تابندہ ہے دیوبند والے ابھی زندہ ہے دیوبند والے ابھی اور آگے سنیے گا کہ ملت کو جگا کر دم لیں گے شاہد بھائی ابھی میں نے سیرہ پڑھنا ہے آخر میں ایک دو شعر ملت کو جگا کر دم لیں گے باطل کو بھگا کر دم لیں گے باطل کو بھگا کر دم لیں گے ہر بت کو گرا کر دم لیں گے اسلام کو لا کر دم لیں گے دیوبند والے ابھی ہماری تاریخ دیکھیے مولانا عمیر صاحب کتنی معمبر کتنی معطر کتنی منور کتنی خوشبو والی کہ قاسم محمود اور گنگوہی مدنیوں بخاریوں لاہوری مدنیوں بخاریوں لاہوری درخواستی مفتی بن ناری درخواستی جھنگوی بن ناری شان کی دکھا کر دم لیں گے دیوبند والے ابھی زندہ ہے دیوبند والے ابھی زندہ ہے میں پڑھتا ہوں مبارکباد دیتے ہیں ہم سب مل کے ان کی خاص طور پر ہمارے جواد حافظ جواد کے جو دوست احباب ہیں نا وہ میرے ساتھ شریک ہو جائیں تو ایسے کوئی جوڑ توڑ کرتے ہیں انشاءاللہ اچھا ساتھ بٹھا لیں خوشی کے موقع پہ اچھے سے اشعار پڑھ سکتے ہیں دعائیہ کوئی اس میں قباحت نہیں ہے میں نے ایسے ایک دو شعر پڑھنے ہیں اچھا جی سنیے گا یہ نہیں میں ان کو نظم پڑھنے لگا ہوں ان کو مبارکباد دینے لگا ہوں سنیے گا کہ جواد راہ سفر میں ہم سفر تم کو مبارک ہو آئیے مل کے کہیں مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو مل کے مبارک ہو 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 تیری جو یہ جوانی
تیری جو یہ جوانی ہے خدا کی مہربانی ہے، تیری جو یہ جوانی ہے خدا کی مہربانی ہے۔ شب تاریک سے اٹھتی سحر تم کو مبارک ہو، 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 مبارک ہو۔ سنو حاجی اسلم تم خدا کے آگے جھک جاؤ، سنو حاجی اسلم تم خدا کے آگے جھک جاؤ، بڑا خوش بخت ہے تیرا پسر تم کو مبارک ہو، 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 مبارک ہو۔ سنو اے جواد تم بھی خدا کے آگے جھک جاؤ، سنو جواد تم بھی خدا کے آگے جھک جاؤ، تیرے سر پہ ہے سایہ پدر تم کو مبارک ہو، مبارک ہو، مبارک ہو، مبارک ہو، مبارک ہو۔ جواد راہ سفر میں ہم سفر تم کو مبارک ہو، شب تاریک سے اٹھتے سحر تم کو مبارک ہو۔ کہہ دے خیر مبارک، زندگی باقی، ملاقات باقی۔ اللہ کریم اس محفل کو ہمارے اس عزیز کی آنے والی زندگی بہت ہی راحت سے، ہم دعا کرتے ہیں نا انشاءاللہ راحت سے گزار، دونوں خاندانوں میں اللہ پاک خوب محبتیں، اتفاق، اتحاد کی فضائیں پیدا فرما دے۔ اللہ کریم کہا سنا قبول فرما لے اور غلطی کو معاف فرما لے۔ میں حافظ جواد کا، بھائی طلحہ کا، حاجی اسلم صاحب کا اور بالخصوص ہمارے محترم جناب شاہد نواز صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے اس خوبصورت اور خوشی کی محفل کا حصہ بنایا۔ اللہ کریم انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قاری صاحب آپ دعا فرمائیں۔ اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. یا اللہ ہماری اس چھوٹی سی محفل کو، چھوٹی سی تقریب تھی لیکن بڑی عظمتوں والی تھی، یا اللہ اسے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ یا اللہ جن حضرات نے اس محفل کے انعقاد میں جس انداز سے بھی حصہ لیا، یا اللہ انہیں اپنی جناب سے بہترین بدلہ عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ ہم میں سے جتنے لوگ بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما۔ ہمارے پیارے دنیا سے رخصت
رخصت ہو گئے یا اللہ ہمارے والدین بھی رخصت ہو گئے یا اللہ ان کی کامل مغفرت فرما یا اللہ اگر ان کی مغفرت ہو چکی ہے تو ان کے درجات کو بلند فرما یا اللہ دنیا میں جہاں جہاں مسلمان مظلوم ہیں ان کی مدد نصرت اعانت فرما یا اللہ خاص طور پہ فلسطین غزہ کے مسلمانوں کی مدد نصرت اعانت فرما یا اللہ شادی کے اس موقع پر ہمارے ان بھائیوں نے آپ کے ذکر کی آپ کے حبیب کے ذکر کی یا اللہ آپ کے حبیب کے صحابہ اہل بیت کے ذکر کی محفل سجائی یا اللہ ان کو بہترین بدلہ عطا فرما یا اللہ ان کے گھروں میں یا اللہ ان کے خاندانوں میں خوب محبتیں برکتیں مقدر فرما یا اللہ اس شادی خانہ آبادی کو حقیقی طور پہ خانہ آبادی فرما یا اللہ پیار محبت کی فضائیں آپس میں پیدا فرما یا اللہ قیامت کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما آپ کے دست مبارک سے حوض کوثر کا پانی عطا فرما جو بھلائیاں آپ علیہ السلام نے مانگی یا اللہ ہمیں بھی عطا فرما جن برائیوں سے شرور و فتن سے پناہ مانگی یا اللہ ہمیں بھی پناہ عطا فرما ہم میں سے جتنے لوگ بے اولاد ہیں یا اللہ انہیں نیک صالح اولاد نصیب فرما یا اللہ جن کی اولاد ہے انہیں والدین کا تابعدار فرما بردار بنا جو بچے اور بچیاں رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں یا اللہ انہیں بہترین جوڑ عطا فرما جو قرضوں کی وجہ سے پریشان ہیں یا اللہ ان کے قرضوں کی ادائیگی کا بندوبست فرما یا اللہ ہماری ان دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما مرتے وقت ہم سب کی زبان پر ایمان کے ساتھ کلمہ طیبہ جاری فرما لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير برحمتك يا أرحم الراحمين